بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمداللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 150 ہے۔ 149 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ باب چل رہا تھا فضائل درود پاک کے حوالہ سے، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے بعد آج ہم کچھ بزرگان دین کے اقوال پیش کریں گے، ائمہ اور بزرگان دین مشائخ کے، پاکان امت کے، جن کے اندر انہوں نے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ فرامین جو ہیں وہ امت رسول علیہ السلام تک پہنچائے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کی در حقیقت علامت یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، مطلب درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ائمہ اہل بیت میں ایک بہت بڑا نام ہے، جن کے ہزاروں تلامذہ ائمہ کی صورت میں اس امت تک موجود ہیں، جن کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ درود پاک کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، عصر کی نماز کے وقت، عصر کے وقت اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، جن کے پاس چاندی کے اوراق ہوتے ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ شریف کا سارا دن غروب آفتاب تک وہ کیا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو بھی درود پاک پڑھتا ہے وہ اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ اگرچہ باقیہ ایام کے اندر بھی یہ معاملہ ہے لکھنے کا، لیکن ایک اخص الخاص فضیلت بالخصوص شب جمعہ اور جمعہ شریف کے دن کے حوالے سے پائی گئی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شوافع میں ایک بہت بڑا نام ہے آپ کا، اور ایک جو ہے نا بہت بڑے اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں، مطلب میں اس چیز سے محبت کرتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کی کثرت کرتا رہے۔ اور حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اجماع، مطلب اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا یہ تمام اعمال میں افضل ترین عمل ہے، اور اس سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح علامہ حلیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ارشاد ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ ایمان کا راستہ ہے۔ جس شخص نے دل کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کی، ادب و احترام کیا، سمجھ لیں یقینی بات ہے وہ شخص ایمان کے راستوں پر چل رہا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں یہ بھی مسلم بات ہے کہ تعظیم کا درجہ جو ہے یہ محبت سے بھی بالا تر ہے، لہذا ہم پر لازم ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا کی یا بیٹا اپنے باپ کی تعظیم و توقیر عزت کرتا ہے، اس سے بدرجہ زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر امتی تعظیم کرے، توقیر کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیات پاک اور احادیث مبارکہ اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے ذکر فرمائے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال تعظیم، توقیر، عزت پر کیا کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں، اور فرمایا یہ ان حضرات کا حصہ تھا جنہوں نے سر کی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آج تعظیم اور توقیر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، کیونکہ ہم اپنی بغیر سر کی آنکھوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیسے ہمیں ممکن ہوگا، اور کیسے در حقیقت ہم عزت، توقیر، تعظیم کر پائیں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس موجودہ دور میں جب رسول اللہ علیہ السلام ظہری حیات سے ہم سے پردہ فرما چکے، سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔
تاکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ جو ہے وہ ہم پر رہے۔ اسی طرح حضرت علامہ شمس الدین سخاوی، امام سخاوی بہت بڑا نام ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے راستوں میں سے سب سے جو بڑا راستہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ محبت کے ساتھ ادائے حق کی خاطر تعظیم و توقیر کے لیے درود پاک پر ہمیشگی اختیار کرنا یہ ادائے شکر ہے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر جتنے احسانات ہیں ان کا شکر ادا کرنا یہ ہم پر واجب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ہمارے اوپر بڑے ہی زیادہ انعامات موجود ہیں، اور یقینی بات ہے اس لیے اہل محبت نے لکھا کہ ہمارے جسموں پر شاید بالوں کی تعداد کم ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احسانات، انعامات، ثمرات جو آپ کی توجہ اس امت پر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دوزخ سے نجات کا سبب ہیں، وہ ہمارے لیے جنت میں راستہ جانے کا سبب ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا یہ تمام مراتب جو ہیں وہ تبھی حاصل ہوں گے جب انسان ہمیشگی اختیار کرے اور اس وظیفے کو اپنا لے کہ وہ کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ ایک اور علامہ صاحب ہیں، ان کا قول بھی نقل کیا گیا ہے، فرمایا وہ کون سا وسیلہ شفاعت ہے اور وہ کون سا عمل ہے جو زیادہ نفع دینے والا ہو، اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے جس ذات ببرکات پر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، درود پاک بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ عراقی وہ فرماتے ہیں اے میرے عزیز تو اس ذات پر درود پاک کی کثرت کر جو سید السادات مطلب سارے سرداروں کے سردار ہیں، جو سعادتوں کی کان ہیں، کیونکہ اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا یہ خوشیوں کو حاصل کرنا ہے، نفیس ترین رحمتوں کے حاصل کرنے اور ہر نقصان سے بچانے کا ذریعہ واحد حل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور تیرے لیے ہر درود پاک کے بدلے زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول ہوگا، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں اور ساتھ ہی فرشتوں کی تیرے حق کے اندر رحمت کی دعائیں بھی شامل ہیں، بخشش کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر خیر کی چابی ہے، ہر بھلائی کی چابی ہے، غیوب و معارف کی چابی ہے، انوار و اسرار کی حاصل کرنے کی وہ چابی ہے۔ دو شخص ان چیزوں سے الگ ہو گیا، مطلب درود پاک سے الگ ہو گیا، وہ شخص دھتکارا گیا، وہ شخص کٹ گیا، اس کو رب ذوالجلال جل جلالہ کے قرب میں سے کوئی شے، کوئی حصہ جو ہے نہیں نصیب ہوگا۔ نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی مرید کو کوئی خط لکھتے یا نصیحت فرماتے، اس میں آپ یہ بات فرماتے کہ اللہ رب العزت کے ذکر میں سے وہ ذکر جس کا فائدہ بہت بڑا ہے، جس کا پھل بہت میٹھا ہے اور جس کا انجام بہت شاندار ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، حضور قلب کے ساتھ دل کی حاضری بھی ہو، یہ وہ واحد حل ہے جس سے ہمیں جو ہے ہر لحاظ سے فائدہ نصیب ہوگا اور ہر شر کو یہ دور کرنے والا ہے، اور جس نے یہ نسخہ استعمال کر لیا وہ اللہ رب العزت کے بڑے بڑے دوستوں میں سے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ قسطلانی شارح صحیح بخاری ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اظہر، سب سے انور جو ذکر پاک ہے وہ آپ کی ذات بالا صفات پر کثرت کے ساتھ محبت، عقیدت، چاہت، الفت کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ یہ رسول اکرم علیہ السلام کا سب سے افضل اکمل یہی ذکر پاک ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ عبد الرحیم جو حضرت شاہ
ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے والد گرامی ہیں، وہ فرماتے ہیں یعنی ہم نے جو کچھ پایا ہے، بہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے جو کچھ پایا ہے، خواہ وہ دنیاوی انعامات و ثمرات ہوں چاہے وہ اخروی انعامات و ثمرات ہوں، سب کا سب درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ کا فرمان ذیشان ہے، یعنی درود پاک کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس درود پاک کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فقط اتنی دعا، اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، عجز انکساری کے ساتھ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے لیے کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو بھی حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کمالات بلند فرمائے، آپ کی قبر انور پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے روحانی فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔